الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل فالحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس زندگی کی ابتدا اور انتہا انسان کے قبضے میں کوئی نہیں ہے. کوئی ہے جس نے مجھے یہاں بھیج دیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. واللہ خلقکم. پھر وہی ہے جو اٹھائے گا اور واپس بلا لے گا. پتہ نہیں کب بلائے گا. جانا طے ہو چکا ہے. یہ بات متعین ہے، فیصلہ ہے. کل من علیہا فان. سب کے لیے فنا ہے. اس سے بھی اور وسعت کے ساتھ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک نے مرنا ہے. یہی مطلب اور وسعت کے ساتھ کل شیء ہالک. ہر چیز کے لیے موت ہے، ہلاکت ہے. وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، سب کے لیے فنا. بھیجنے والا اللہ، اٹھانے والا بھی وہی ہے. منہا خلقناکم. اس مٹی سے تمہیں نکالا، بنایا. وفیہا نعیدکم. یہیں تمہیں واپس بھیج دوں گا. یہ دو باتیں طے ہو گئی. تیسری بات، ان دو میں تو ساری دنیا کہتی ہے ہاں بھائی ٹھیک، آئے ہیں جانا بھی ہے. اگلی بات، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑے طبقے نے کہا ہیہات لما توعدون. آگے مرنے کے بعد کچھ نہیں. ان ہے الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہی فیصلہ باد کی زندگی ہے. جیو مرو، کھاؤ پیو، حلال حرام جو مرضی کرو، بس یہیں تک ہے. آگے کیا ہے؟ وما نحن بمبعوثین. آگے موت کے بعد کوئی نہیں اٹھتا، ختم. وما نحن بمبعوثین. ایک بہت بڑے طبقے نے یہ کہا کہ موت کے بعد کچھ نہیں. اذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا قرة خاسرة. کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ہڈیاں ریت بن گئیں، چورا بن گئیں. کروڑوں اربوں انسان خاک میں مل گئے. کون آیا؟ کون آیا؟ کوئی اٹھا؟ کسی نے آ کے بتایا؟ نہیں، کوئی نہیں. لہذا کیا ہے؟ وما یہلکنا الا الدہر. یہ زمانے کا قانون ہے. اسی سے لوگ آتے ہیں، اسی سے لوگ مرتے ہیں. آگے کچھ نہیں. ایک بہت بڑا انسانی طبقہ ذہن پر آیا اور آج بھی موجود ہے، اور آج پہلے سے بہت زیادہ ہے. کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہے؟ یہاں انسانی علم تو خاموش ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. تم آخرت کے بارے میں اندھے ہو. یہاں تمہارا علم تمہیں نفع نہیں دے سکتا. تم جیتی جاگتی زندگی کے بے شمار لا تعداد زندگی کے شعبے ایسے ہیں جن کا علم تمہارے پاس آج تک بھی نہیں ہے.
آج تک تم اس تک نہیں پہنچ پائے، موت کے بعد کی زندگی کو کیسے جانو گے؟ وہ تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تو علم کسی اور کا چاہیے جو ہمیں بتائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ تو انسانوں کے ایک طبقے نے کہا موت کے بعد کچھ نہیں، جس نے بھیجا تھا اسی کا جواب صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، میں تمہیں اسی سے دوبارہ نکالوں گا، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، جب چاہوں گا پھر تمہیں زمین سے نکالوں گا۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا۔ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ اے میرے حبیب کہ مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا۔ عجب بات اللہ نے کہلوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہہ دو بھائی ہوگا، نہیں قل کہو کیسے؟ ای وربی، پہلے قسم اٹھا، یہ فیصلہ آباد ہو یا ہند و سندھ ہو، بے شمار خلقت ہے جو کہتی موت کے بعد کچھ نہیں، تو ان سے کہو یقیناً مجھے میرے رب کی قسم یہ ہو کے رہے گا، یہ ہو کے رہے گا کہ تمہارا رب تمہیں اٹھائے گا اور تمہیں نکالے گا۔ اور پھر یہاں اللہ کی خبر ہی سچی، انسانوں کے تجربے تو واہیات، تو میرے اللہ نے کہا کہ ہاں ایک دن آئے گا یوم نسیر الجبال، جب پہاڑ ہٹ جائیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین میدان تمہیں نظر آئے گی، وحشرناہم، پھر ہم تمہیں سب کو جمع کریں گے، کیسے؟ فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہ سکتا، کیوں؟ لقد احصاہم، کہ میرا گھیرا پورا ہے، اور کیوں؟ وعدہم عدا، میں نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے، میں اور آپ تو انسان ہیں، میرے اللہ نے تو مچھروں، مکھیوں اور چیونٹیوں کو بھی گن کے رکھا ہوا ہے۔ کل شیء عندہ بمقدار، ہر شے گنی ہوئی ہے، گنی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، بقدر معلوم میں واہ واہ کیا کہنا ہے۔ صرف انسانوں نے تو انسانوں کو خود گن لیا ہے 5 ارب 6 ارب، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان چیونٹیوں کو گنا ہوا ہے، درختوں کے پتوں کو گنا ہوا ہے، کتنے گر گئے یہ بھی معلوم ہے، کتنے کھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے نکل رہے ہیں یہ بھی معلوم ہے، کتنے درخت مٹ گئے اپنے پتوں سمیت، جڑوں سمیت، شاخوں سمیت یہ بھی معلوم ہے، کتنے آئندہ پیدا ہونے والے ہیں یہ بھی معلوم ہے، آج کی بارش میں کتنے قطرے آئے اور سابقہ پہلے دن سے آج تک کتنی بارشوں میں کتنے قطرے ہوئے، بقدر معلوم، یہ سب معلوم ہے۔ سمندر میں موجیں اٹھی، موجوں نے بلبلے بنائے، یہ بلبلے کتنے بنے یہ معلوم ہے، ہر موج کے ساتھ ہر سمندر، 7 سمندر میں کتنی موجیں، ہر موج کے ساتھ کتنے بلبلے، کتنے پھٹ گئے، کتنے سلامت، کتنے پھٹ گئے اور قطرے قطرے بن کے ہوا میں اڑ گئے، انہیں ہوا نے اوپر اٹھایا یہ بھی معلوم ہے، کتنا پانی بخارات بن کے اوپر چڑھا اور اس میں سے بادل کتنے بنے، برسا کتنا، پہاڑوں پہ کتنا، وادیوں پہ کتنا، میدانوں میں کتنا، لوٹ کے سمندر پہ کتنا، یہ بھی معلوم ہے۔ 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، ہوا میں اڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، پھنکارنے والے، غرانے والے، دھاڑنے والے، چنگاڑنے والے کا سب 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 کل شیء عنده بمقدار، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر شے تیرے رب کے کھاتے میں لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود، معلوم۔ تو تم تو انسان ہو، تمہارے اللہ نے چیونٹیوں کو گنا، کیڑوں کو گنا، پتنگوں کو گنا، پروانوں کو گنا، ایک مچھلی چھوٹی سی 3000 انڈے دیتی ہے، 3000، اور ایسی کھرب مچھلیاں، یہ سب تیرے اللہ کے علم میں، ہر شے پر نظر بھی ہے، خبر بھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تدبیر بھی ہے، تصرف بھی ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے ایک دن تمہیں اٹھاؤں گا، تمہیں زندہ کروں گا اور تم میرے سامنے آؤ گے، کیسے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آؤ گے، کیسے آؤ گے؟ کما خلقناکم اول مرہ، کیسے آؤ گے؟ جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، تم کیسے نکلے تھے؟ ننگے، سر پہ کچھ نہیں، تن پہ کچھ نہیں، پاؤں میں کچھ نہیں، تو جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں ننگے نکالا تھا، ایسے ہی تیرا رب تمہیں قبر کے پیٹ سے ننگا نکالے گا، ننگا۔ اور جب تم نکلو گے تو اس دن تمہیں وہ دن نظر آئے گا جس کا
بہت بڑے طبقے نے انکار کیا اور بہت بڑے طبقے نے مان کر مذاق اڑایا اور بہت بڑے طبقے نے اسے مان کر جان کر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، امیدوں پہ گزار دیا آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ اللہ غفور الرحیم ہے، آپ پہ معاف کر دے گا۔ کچھ اس میں دھوکہ کھا گئے، عیسائیوں کو دھوکہ لگا، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے، زنا کرو جو مرضی کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، جھوٹ بولو، سود، ہمیں عیسیٰ بخشوا گئے۔ یہودیوں نے کہا ہمیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ ہمیں بچائے گا اور موسیٰ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم دوزخ میں بھی چلے گئے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس ہمیں 2-4 دن اللہ سانو دوزخ وچ رکھ کے پھر جنت ہے ہی ساڈی۔ یہ سب دھوکہ کھا گئے، یہ سب دھوکہ کھا گئے۔ ایک سچا، یہ سارے سچے نبی تھے پر ان کے ماننے والے جھوٹ اور فریب کا شکار ہو گئے۔ ایک سچا نبی آیا، سارے سچے تھے پر یہ سارے سچوں کا سب سے بڑا سچا تھا۔ اس نے اعلان کیا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تیاری کر کے جا آخرت کی، تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ میں آخری رسول کی سب سے پیاری بیٹی ہوں، تیاری کر، تیاری کر، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ سچے کا علم آیا، سچے کی خبر آئی، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ اور میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑوا سکتا، میں نہیں چھڑوا سکتا۔ یہ قانون ہے، ادھر خود بتا رہے ہیں شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، خود بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی رحمت بتا رہے ہیں، ایک طرف اللہ کا قانون بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر اللہ کسی کو پکڑے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده، کوئی ہے اس کے آگے شفاعت کر سکے، کوئی ہے اس کے آگے بول سکے، الا باذنہ، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ قانون بھی بتایا، رحمت بھی بتائی، اپنا مقام بھی بتایا کہ شفاعت کبریٰ میرے لیے ہے، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی حساب نہ چلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی پل صراط سے پار نہ ہوگا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت کا در نہ کھلے گا، جب تک میری شفاعت نہ ہوگی جنت میں جا نہ سکے گا۔ اپنا مقام بھی بتایا، اللہ کی قدرت کو بھی بتایا، قانون کو بھی بتایا کہ کوئی میرا امتی اس دھوکے میں نہ رہ جائے کہ عیسائیوں نے کہا سانو عیسیٰ چھڑوائی سی اور میری امت کہنے لگ جائے سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی، بھاویں شراباں پیو تے بھاویں زنا کرو تے بھاویں روزے چھڈو، ساڈا رسول سانو چھڑوا لئی سی۔ یہ خطرہ تھا اور یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کروڑوں انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے، غلط کاریوں میں ڈوبے ہوئے اور بڑے دعوے سے کہتے ہیں آپ پہ ساڈا رسول جانے تے رب جانے، سانو ساڈا رسول چھڑوا لئی سی۔ تو میرے اللہ نے 14ویں صدی میں دیکھ کر بتایا کہ میری امت گمراہ ہوگی اور وہ میرے اوپر غلط گمان بنائیں گے، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سامنے کھڑا کیا۔ کون سی بیٹی؟ کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون سی بیٹی؟ کہا فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کون سی بیٹی؟ کہ جس کے بچوں کو کیا کہا؟ حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کیا کہا؟ فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور حسین اور یہ علی ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، اگر اللہ نے پکڑا میں نہیں چھڑا سکتا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میں اپنی سب سے پیاری بیٹی زینب اور ام کلثوم اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ، ان چار میں سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، اگر میرے اللہ نے اسے پکڑا، اللہ نہ کرے یہ صرف تمہیں مجھے سمجھانے کے لیے تھا
کہ آپ پہ ساڈا رسول سانو بخشوا لے سی، روزے بھی چھڈو تے ہر بلا چھڈو، آپ پہ سانو بخشوا لے سی۔ یہ طبقہ عیسائی تو سارے ہی ایسے ہیں، سارے عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ بچائے گا۔ ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس گمراہی کا شکار ہوا، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کی شریعت کو توڑا، اور شام کو کہا اللہ دا رسول جانے تے اللہ جانے، سانو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کی پکڑ آئی تو میرے بھروسے پہ نہ رہنا، اے میری پھوپھی فاطمہ، خود بچانا اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی میرے بھروسے پہ نہ رہنا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اگر اس نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑا نہ سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، کر دیتا ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں، وہ سب سے بے نیاز، وہ صمد، وہ احد، وہ واحد، وہ ہر چیز سے غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء انتم الفقراء، فیصلہ آباد والو تم فقیر ہو، سات بر اعظم والو تم فقیر ہو، اور اللہ کیا ہے کہ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ میرے بھائیو، موت کے بعد زندگی، موت کے بعد زندگی زندگی میں کامیابی اور ناکامی، ایک جنت، ایک جہنم، ایک طبقہ جنت میں، ایک جہنم میں، یہ میرے رب کی خبر ہے، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ میرے اللہ کی خبر ہے۔ الحق ما الحق وما ادراك ما الحق، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين وما ادراك ما هي نار حامية وما ادراك ما سقر وما ادراك ما سقر، یہ وما ادراك ما سجین وما ادراك ما علیون وما ادراك ما یوم الدین، یہ سارے کے سارے کلمات اور آیات موت کے بعد ایک زندگی کو بڑی طاقت سے بیان کرتے ہیں، بڑی ہیبت سے بیان کرتے ہیں، اور کبھی ڈرانے کا انداز ہے الحاقۃ ما الحاقۃ، اور کبھی خوشخبریوں کے انداز ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کبھی جنت کے تذکرے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ بسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، اور کبھی دو جہنم کی خوفناک انداز میں، کبھی جہنم کے بیان ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ ناعمہ خاشعۃ عاملہ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ یہ موت کے بعد دو زندگیاں، دو انجام ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، الا فاعملوا الا فاعملوا، یہ نہیں کہا جو مرضی کرو میں تم چھڑا لیسا، الا فاعملوا، عمل کرو، عمل کرو، وانتم من اللہ علی حذر۔ کیا کہنے میرے نبی کی تعلیم کے، کا عمل کر کے متکبر نہ بن جانا، عمل کر کے غرور میں نہ آ جانا، اور نیکی کر کے کسی کو حقیر نہ سمجھنے لگ جانا، نیکی کر کے کسی کو برا نہ سمجھنے لگ جانا، بلکہ ڈرتے رہنا، ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں رب قبول کرے یا مردود کرے، رب قبول کرے یا مردود کرے۔ بے نیاز جو ہوا، بے نیاز جو ہوا، جبریل آیا رسول اللہ، بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، 1000 سال، عمریں جو زیادہ تھی، اللہ نے اپنے مر گیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، کہا میرے بندے تجھے کیسے بخشوں، اپنی رحمت سے یا تیری بندگی سے؟ کہنے لگا یا اللہ میں نے 1000 سال تیری بندگی کی، مجھے میری عبادت کا صلہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کو جہنم کی طرف لے چلو، وہ جہنم کے قریب پہنچے گا تو اس کی آگ اور تپش سے اس کا تن جلنے لگے گا اور زبان کانٹا بن جائے گی اور حلق خشک ہو جائے گا۔ ہائے اللہ کے واسطے ایک گلاس پانی دے دو، ایک گلاس پانی دے دو۔ تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یہ گلاس پانی ہے، کہ مہربانی، کہا نہیں قیمت لوں گا، کہ کیا، کہ 500 سال کی عبادت میرے کھاتے میں ڈال تب میں دوں گا، کہ لے 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 لے، پر مجھے پانی دے دے۔
اس نے پانی کا گلاس پیا، 500 سال کی عبادت اس کے کھاتے میں، پھر اس کو اور آگے لے کر چلے، پھر پیاس بڑھی اور پھر کانٹا حلق اور سوکھ کر زبان باہر، ہے پانی ہے پانی۔ پھر فرشتہ آیا، کہا یہ پانی ہے 1 گلاس، کہا دے دو اللہ کے واسطے، کہا نہیں قیمتاً، کہا کیا قیمت ہے، کہا 500 سال مجھے دے دو، کہا لے لو لے لو لے لو، اور 500 سال اس کے کھاتے میں لیے اور دوسرا گلاس پانی پیا۔ اللہ نے کہا واپس لاؤ، جب واپس آیا کہا ہاں میرے بندے، تجھے تیری عبادت پہ بخشوں کہ اپنی رحمت پہ بخشوں، کہ اے میرے رب میں تو اپنی ساری بندگی 2 گلاس پانی پہ بیچ کے آ گیا، مجھے اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے بتائی ہیں کہ یہ امت دھوکے میں نہ پڑ جائے، دھوکے میں نہ پڑ جائے، عمل بھی کرے اور عمل کر کے بھی دھوکہ نہ لگے کہ آساں بڑے نیک پاک ہیں باقی سارے بھیڑے سے رساں چنگے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سارا دن اپنی تسبیح پڑھتا ہے اور اوروں کے کیڑے نکالتا رہتا ہے، فلانے ایسے فلانے ایسے، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، اللہ دے فضل نال اسی ایسے اسی ایسے۔ اپنی تعریف سنو سنو سنو، تعریف اپنی تعریف آپ صرف 2 ہستیوں کو سجتی ہے، باقی کسی کو زیبا نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے جنہیں اپنی تعریف خود زیبا ہے اور اچھی لگتی ہے۔ باقی ڈرو ڈرو، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ پانے والا ابو بکر صدیق ہے، نبی کے پہلو میں قبر بنانے والا، نبی کے دم میں دم بھرنے والا۔ اور غار ثور میں جب اندر گئے ہیں، کیونکہ پاؤں اللہ کے نبی پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے، ایسے 4 انگلیوں پہ چل رہے تھے، 5 انگلیوں پہ چل رہے تھے کہ میرے پاؤں کا نشان کھوجی تلاش کر کے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں یا ہمیں تلاش نہ کریں، تو پنجوں پہ چلتے 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 جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کی ساری انگلیاں زخمی ہو کر خون آلود ہو گئی تھی اور چڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور سارا سیدھا پہاڑ ہے، ثور کا پہاڑ ایسے پہاڑ ہے، سارے پہاڑ پر چڑھ کے اوپر گئے اور اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا، خود اندر گئے، غار صاف کیا، اس میں سوراخ تھے، پگڑی کو پھاڑ کے بند کیے، پھر بھی باقی تھے، پھر کرتا اتارا، پھر کرتا پھاڑ کے پھر سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ وہ اندر آئے، آپ اندر آئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، گھپ اندھیرا، چاند کی راتیں نہیں تھیں، 27 سفر نبوت کا 14واں سال، ستمبر کا مہینہ، 14 تاریخ ستمبر، تو شدید اندھیرا، گرمی، نظر نہیں آیا۔ ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے، تھوڑی سی صبح صادق کی روشنی آئی تو آپ نے دیکھا ابو بکر کرتے اور پگڑی کے بغیر ہے۔ کہا ابو بکر تیرا کرتا کہاں ہے، تیرا امامہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا اس میں کوئی چیز آپ کو تکلیف دینے والی موجود نہ ہو تو یہ میں نے سارے بند کر دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب بے ساختہ روئے، کہے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ ابھی آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ جبریل کون تھی بجلی کی طرح نیچے اترا، کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ ہاں یہ ابو بکر بیٹھ کے رو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ کاش میری ماں نے مجھے جننا ہوتا، میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا؟ ہے کیوں رو رہے ہو؟ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کٹ جاتا، لکڑی بن کے جل جاتا، یا کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا جو اکھڑ جاتا اور نشان مٹا دیا جاتا، اے میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ یہ وہ ہیں جن کو ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ بشارتیں ہوئیں، ہزاروں دفعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سوار ہو چکی ہے، گھبراہٹ ہے، تو حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو آپ حضرت علی نے کہا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، آنے والے وقت سے ڈر گیا ہوں کہ آگے میرا کیا بنے گا۔ کہا مت ڈر، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، جنت میں نوجوانوں کے سردار، یعنی جو لوگ جوانی میں مر گئے، نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین جو عمر پوری کر کے مرے، جنت میں تو ساری جوان ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے ابو بکر،
اور عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ قیامت کے دن گواہی دے سکو گے اس بات کی؟ کہ میں اکیلا نہیں، ہے میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات ہمارے سامنے کہی تھی۔ اتنی گواہیاں ڈلنے کے بعد اس گواہی کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا سے جاتے ہوئے، لوگو میں ابو بکر سے راضی ہوں، میں عمر سے راضی ہوں، میں عثمان سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں، میں طلحہ سے راضی ہوں، میں زبیر سے راضی ہوں، میں ابو عبیدہ بن جراح سے راضی ہوں، میں عبد الرحمن بن عوف سے راضی ہوں، میں سعید بن زید سے راضی ہوں۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کا حق پہچاننا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اللہ کے نبی کے منہ سے جنت کی بشارتوں کو سنا اور جنت کی خوشخبریوں کو سنا، اور ایک دفعہ کیا ہزاروں دفعہ میں کتنی سناؤں۔ عرفات کا میدان قائم ہے اور 1.25 لاکھ کائنات کا افضل ترین مجمع، کائنات کے افضل ترین نبی رسول کے ساتھ ہے، اور میرے نبی نے کہا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ اور جب نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا، اور کافر کے ہاتھوں خنجر لگا، شہادت کامل، بیٹے کی گود میں سر ہے کہ میرا عبداللہ بن عمر کا بیٹا مجھے زمین پہ رکھ دو، اس نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پہ رکھا کہ وہ حق تیرا ستیہ ناس ہو، سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ تو انہیں جلدی سے ٹانگ پیچھے کی اور ان کو زمین پہ رکھا، تو اپنی گالوں کو مٹی پہ یوں رکھ دیا اور اپنا منہ مٹی میں ملنے لگے اس طرح، اور کیا کہہ رہے ہیں، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا، اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو گیا۔ عمر کون لوگ ہیں؟ ہائے ہائے، قبر کھودی جا رہی تھی حضرت عمر کی، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی میرے پیچھے آیا ہے، میں نے دیکھا تو علی تھے، علی اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا یہ جگہ تیرے علاوہ اور کسی کو الاٹ نہیں ہو سکتی، مجھے پتا تھا تو ہی اس جگہ آئے گا، چونکہ میں نے یہ جملہ اتنی دفعہ اللہ کے نبی سے سنا کہ میں گن نہیں سکتا، دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں اور ابو بکر اور عمر، اللہ کے نبی نے تجھے اور ابو بکر کو اپنے ساتھ ایسا جوڑ کے بولا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں تو ہی آئے گا، کہ میرا نبی کہتا تھا میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر باہر نکلے، یہ بول میں نے اتنے سنے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پر تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا۔ اتنے عالی مقام دنیا میں مرنے سے پہلے سننے والے لوگ کہہ رہے ہیں ہائے میرے رب، اے میرے رب تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا، تو نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا۔ حضرت علی کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑا اور اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ملا کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اور یہ شخص تو لمبی تان کے سوتا، فرض نمازیں پڑھتا اور فرض روزے رکھتا اور لمبی تان کے سوتا کہ ساڑیاں موجاں تے چھٹی، ساڑی جنت تا ٹھیکا ہو گیا، پر یہ عجب انسان ہے، دیکھو یہ رات کو، ایک رات کو نہیں ہر رات کو، یہ ہر رات کو یہ کیا کہتا ہے۔ زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے کتنی دفعہ دیکھا، کب وقد ارخ اللیل سدولہ وغارت نجومہ، جب رات بھی تاریک ہو چکی ہوتی تھی اور تارے تھک چکے ہوتے تھے اور تاروں پر بھی نیند چڑھی ہوتی تھی، لیکن کوفے میں ایک آدمی مصلی پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا اور دونوں ہاتھوں میں داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ سلیم، اور وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور وہ ایسے روتا تھا وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، جیسے دکھوں اور غموں کا مارا روتا ہے، پھر کہتا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے کس بات پر کہہ لے یا ربنا یا ربنا، کہہ رہا ہے میرے اللہ، ہے میرے اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ کمن قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا عمل تھوڑا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر بن چکا،
یا اللہ میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے اور مجھے تنہا طے کرنا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تیرا تو سب کچھ بن گیا، تو کیوں روتا ہے؟ یہ آنے والوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور پھر بھی دعوے کرنے تھے آپ پہ ویکھی ویسی، آپ پہ اسی بخشے جیسا جاواں گے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے تھا۔ پاگلو، نادانو، ہمیں تو جنت کے وعدے ملے پھر تڑپ تڑپ کے زندگی گزار دی۔ الیہ تشوقت الیہ تزینت، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، ہی ہاتھ چل چل اپنا کام کر، غری عیری کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتت کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، عمر کے قصیر و مجلس کے حقیر و خطروں کے یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری مختصر، غم تیرے مختصر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے سچے جان نثار جنت کے وعدے لے کر تڑپ تڑپ کے زندگیاں گزار دی، رو رو کے زندگیاں گزار دی، اور ہمیں ہے نہ حدود کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے رسول کی پہچان، اور شیطان دھوکہ دے گیا، آپ پہ بخشے جاواں گے، آپ پہ بخشے جاواں گے۔ نہیں 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 نہیں، یہ میں نے تمہیں بخشے ہوں کہ قصے سنائے ہیں، صرف یہ بخشے ہوئے نہیں ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ جائے گا، اور پھر جنت کے 8 دروازے کھلیں گے میرے ایک امتی کے لیے، اور ہر دروازہ کہے گا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ سلمان فارسی گھٹنوں کے بل ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 در پکاریں گے، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو میرے بھائیو، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی خبریں میرا نبی سچی دے کر گیا ہے، حقیقی دے کر گیا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ کامیاب، جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ ناکام۔ میری آپ کی ساری دنیا کے انسانوں کی زندگی کی منزل وہ اللہ ہے، مقصود وہ اللہ ہے، معبود وہ اللہ ہے، مسعود وہ اللہ ہے، جس کو راضی کرنا ہے وہ اللہ ہے، جسے منانا ہے وہ اللہ ہے، جس کی نظر کو دیکھ کے چلنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے جھکنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے آہوزاریاں کرنی ہے وہ اللہ ہے، جس کے آگے تڑپنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے اپنا فقر دکھانا ہے وہ اللہ ہے، جسے ضرورتیں بتانی ہیں وہ اللہ ہے، جس سے مرادیں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے عزت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے رزق مانگنا ہے وہ اللہ ہے، جس سے شفا مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے بلندیاں مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے وہ اللہ ہے، جس سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لینی ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ لا تدعوا مع اللہ احدا۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارا کرو، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارا کرو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اور مجھے چھوڑ کے تم کنہیں بلاتے ہو، کنہیں مدد کے لیے پکارتے ہو؟ ان سب کو اکٹھا کرو اور انہیں کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دو، ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، آدم سے لے کر آخر تک ساری دنیا کی طاقتوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو اکٹھا کرو، مجھے چھوڑ کے کن کو پکارتے ہو؟ ان سے کہو ایک مکھی بنائیں، ایک مکھی بنائیں، ایک مکھی بنائیں۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ تم ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ ہوں میں نہیں سننا؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے خزانے مک گئے؟ کیا میں نے کہہ دیا کہ تواڈی نہیں سننی ہے؟ یہ شیطان کا چکر ہے۔ وہ کہتا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ مانگنے والے تو بنو، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح۔ وہ سب کی سنتا ہے۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں جہالت ہے نا، اب تو شہروں کا بھی یہی حال ہے۔ پر جی ساڈی سندا نہیں تو انہاں دی موڑدا نہیں،
اور جن کی مرضی موڑ دے، ساڈی سندا نہیں تو تہاڈی موڑدا نہیں، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے رد کر دے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تو سب کی سنتا ہوں، میں تو سب کی سنتا ہوں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں تیری سندا نہیں؟ تو سنانے کا سلیقہ تو پیدا کر۔ من ذا الذی سألنی فلم اعطه، من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے در پہ گیا اور اللہ نے کھولا نہیں، اور میں نے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں، میں جھوٹا وہ سچا؟ وہ کہتا ہے مانگنے کا طریقہ تو سیکھ، سوندا نہیں۔ ایک بت پرست 70 سال سے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، 70 سال گزر گئے، ایک دن زبان سے نکل گیا یا صمد، ایویں ہی نکل گیا غلطی نال، تو میرے اللہ نے کہا لبیک لبیک یا عبدی، میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ فرشتوں نے کہا میرا مولا یہ تو تجھے جانتا بھی نہیں، اس کی تو زبان سے ایویں ہی نکل گیا، تو اس پہ کیوں لبیک لبیک کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ میرا بندہ کبھی تو مجھے پکارے گا، کبھی تو مجھے پکارے گا۔ آج چاہے بھولے سے پکارا ہے پر میں کہوں گا لبیک لبیک۔ تو جو ایسے صنم پرست کو لبیک کہے تو تمہیں لبیک کیوں نہیں کہے گا؟ مجھے لبیک کیوں نہیں کہے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے مجھے سنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرو، اللہ مطلوب ہے۔ اب اللہ تک میری رسائی براہ راست کوئی نہیں ہے، میں اللہ کو کیسے جانوں، میں اللہ کو کیسے پہچانوں، میں اللہ کے آگے سر کیسے جھکاؤں؟ مجھے تو میرے تو سامنے نہیں، میرے سامنے نہیں، مجھ سے دور ہے، میری نظروں تخیل سے دور ہے۔ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو واسطہ بنایا، راستہ بنایا کہ ہاں اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو یہ میرا راستہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں ملا دے گا، یہ میرا پتہ بتا دے گا، یہ میری چاہت بھی بتائے گا، میری پسند بھی بتائے گا، میری ناپسند بھی بتائے گا، یہ تمہیں اچھا بھی بتائے گا، یہ تمہیں برا بھی بتائے گا، یہ تمہیں حلال بھی بتائے گا، یہ حرام بھی بتائے گا۔ احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا، یہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ میری مراد، یہ میری چاہت ہے، میری پسند اس کے اندر دیکھو، میری ناپسند یہ تمہیں بتائے گا۔ تو اگر اللہ کو لینا ہے اور پانا ہے تو عرب و عجم کے لیے قانون ایک ہے، قانون ایک ہے، قانون ایک ہے، محمدی پاسپورٹ بنواؤ۔ دیکھو جنت میں جانے کے لیے بھی پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ مجھے اچانک ایک حدیث یاد آ گئی، ہر آدمی کو ویزا دیا جائے گا، ویزا دیا جائے گا، ہاں لیکن وہ ویزا کہاں لگے گا؟ وہ محمدی پاسپورٹ کے اوپر وہ ویزا لگے گا۔ ہاں جعلی پاسپورٹ بھی نہیں چلے گا، یہاں تو جعلی پاسپورٹ بھی چل جاتے ہیں، وہاں جعلی پاسپورٹ نہیں چلے گا۔ اپنے سانچے توڑ دو، پنجابی سانچا اور بلوچی سانچا اور سندھی سانچا اور پٹھانی سانچا اور بروہی سانچے، یہ سارے ایرانی سانچے اور ہندی سانچے اور عرب اور عجم یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ایک اوپر ایک، اوپر ایک تو نیچے بھی ایک، اوپر اکیلا تو نیچے بھی اکیلا، اوپر واحد ہے تو نیچے بھی واحد ہے، اوپر واحد ہے تو نیچے بھی واحد ہے، یہی ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے طریقوں پہ آؤ، اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کی پسند کو پسند بناؤ، جس سے رک جاؤ، جس کی طرف چل پڑو تو اللہ مل گیا، اللہ پا لیا، اللہ کو پا لیا۔ 360 بتوں کے پجاری تھے اور اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکایا تو اللہ نے مرنے سے پہلے کلن وعد اللہ الحسنى سب کے لیے اعلان کر دیا کہ اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تمام کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ نام لے لے کر جنتی بتائے، میں نے ابھی آپ کو 10 نام بتائے ہیں، اور ایسے نام لے لے کر آپ نے کہا فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی۔ بدر والے کیسے ہیں؟ فرمایا بدر والے ایسے ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ صلح حدیبیہ والے کیسے ہیں؟ میرے نبی نے کہا ان میں سے ایک آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا، اور پھر سب صحابہ کے لیے کہ تم سب جنتی، کلن وعد اللہ الحسنى۔ تو میرے بھائیو اللہ سے جڑنے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے،
آپ کی پاک زندگی یہ مجھے میرے اللہ سے ملا دے گی، یہ مجھے میرے اللہ سے ملا دے گی. وہ حبشی ہو، وہ رومی ہو، وہ عرب ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ فقیر ہو، وہ بدصورت ہو. ایک شخص آتا، یا رسول اللہ میں شکل کا بدصورت، خاندان کا حبشی، رنگ کا کالا اور مال سے خالی، فقیر بھی، بدصورت بھی، بدبودار بھی، رنگ کا کالا بھی. یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے چلوں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہ کیوں نہیں، ضرور جائے گا، ضرور جائے گا. تو میرے پیچھے پیچھے چل، تو صرف جنت میں نہیں جائے گا. اگلی بھی سن، جو مسلمان دنیا میں، صرف تو نہیں، جو مسلمان دنیا میں بدصورت بھی ہے اور رنگ کا کالا بھی ہے، وہ قیامت کے دن جنت میں ایسا نور لے کر داخل ہوگا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور نظر آئے گا. 1000 میل نہیں، 1000 میل نہیں، 1000 سال کا سفر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کے چہرے کا نور جائے گا. ہے یار، اچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نہ کچھ اور بتائیں، پھر آپ نے بتایا تو کچھ اور بتائیں، پھر آپ نے بتایا. تو حضرت عمر نے کہا بھائی بس کر، چپ کر، کتنا پوچھے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے تو نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے دو، اسی کام کے لیے آیا ہوں، پوچھو پوچھو. تو اللہ پاک بھی شریک مجلس ہو گیا. انہوں نے کہا ہے میرے نبی تو نے سنایا، میں بھی سناتا ہوں، میرے بندے کو سنا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ آیات آئی ہیں، وہ بدو سن رہا ہے اور پھر رونے لگا. یا رسول اللہ اب تراعینی ما تراعیناک، کیا یہ سب کچھ جو اللہ آپ کا نبی آپ کا رب بتا رہا ہے یہ تو آپ تو دیکھیں گے جنت میں، کیا میں بھی یہ سب کچھ دیکھ سکوں گا؟ کہا ہاں تو بھی دیکھے گا. فشاہق ومات، اس کی ہائے نکلی اور جان نکل گئی، مر گیا. ہمارے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی قبر میں اترے. جو عمر ابھی ڈانٹ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے تمنا کی کاش اس کی جگہ میں مرا ہوتا اور میرا نبی مجھے قبر میں اتار رہا ہوتا. یہ 360 بتوں کے پجاریوں کو اس مقام پر پہنچایا کہ انسانیت تو انسانیت تھی، ملائکہ بھی رشک کر اٹھے کہ کیا مخلوق ہے، کیا انسان ہیں جنہوں نے اللہ کو ایسے عالی مقام پر پہنچ کر راضی کیا کہ اللہ نے ان کی زندگی میں کہہ دیا میں راضی ہو گیا. میرے بھائیوں یہ تجارتیں، یہ وزارتیں، یہ صناعتیں، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا یہ سب کچھ مٹ جانے والا ہے، مک جانے والا ہے. اس پر ایمان کے سودے نہ کرو، اللہ رسول کو ناراض نہ کرو. وہ راضی ہو جائے سب کچھ مل جائے شکر ہے، سب کچھ چلا جائے صبر ہے، دونوں طرح جنت ہے. اللہ کے رسول نے اللہ سے جوڑنے کا طریقہ بتایا. اس میں کچھ عبادات ہیں، کچھ اخلاقیات معاملات ہیں. عبادات بنیاد ہیں اور اخلاقیات اس کی تکمیل ہیں. ان عبادات میں 5 چیزیں بنیادی ہیں. ایک کلمہ توحید ہے، ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے اور ایک حج ہے. مل اسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله ومحمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. شهادة ان لا اله الا الله، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان. روزہ اور حج ہے
یہ بنیاد ہے، یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے اخلاقیات پر جا کر. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جیسے یہ مسجد چھت پہ مکمل ہوئی، ہر گھر چھت پہ مکمل ہوا، اسلام چھت پہ جا کر مکمل ہوتا ہے. اس وقت اللہ کے رسول کا بتایا ہوا اور اللہ کا بتایا ہوا ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اور وہ الصوم ہے اور وہ روزہ ہے. میرے اللہ کو نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ، نہ ہمارے بھوک اور پیاس کی پرواہ، پر اس کائنات کا قانون ہے